اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں. جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. پہلا دروازہ نماز ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے. وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں. دوسرا دروازہ ہے استغفار. جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا. تیسرا دروازہ ہے صدقہ و خیرات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر ہی رہے گا. انسان جتنا بھی دوسروں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر واپسی دیتا ہے. چوتھا دروازہ جو رزق میں اضافے کا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا. جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے. پانچواں دروازہ ہے کثرت سے نفلی عبادات کرنا. جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا. لوگ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی رہتی ہے. چھٹا دروازہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہ اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا اور چاندی کے محل کو دور کر دیتی ہے. ساتواں دروازہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہیں جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں، آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا کر رہیں گے تو آپ کو رزق میں اضافہ ملتا رہے گا. آٹھواں دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں ان کے کام آ جانا اللہ کو بہت پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس پسندیدہ بندے کے رزق میں وہ اضافے کرتا ہے کہ زمانہ دیکھ کر کہتا ہے واہ اللہ کی کیا نوازشات ہیں اس بندے پر. نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے کہ جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ اللہ دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا. تو ہمیشہ توکل رکھنا ہے اللہ کی ذات پر. 10واں دروازہ وہ ہے شکر کا دروازہ کہ انسان جتنا شکر ادا کرتا رہے گا رزق کے دروازے اتنے ہی کھلتے چلے جائیں گے. 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا کہ جو شخص مسکرا کر گھر میں داخل ہوتا ہے وہ سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا اس شخص کا جو گھر میں داخل ہو اور درود پاک پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کرے اور مسکرا رہا ہو. 12واں دروازہ رزق کا ہے وہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا. ایسے شخص پر کبھی رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ جس کے ساتھ والدین رہتے ہیں والدین اس کو دعا دیتے ہیں، وہ ان کی خدمت کرتا ہے تو وہ بیٹا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. 13واں دروازہ رزق کا وہ بہت اہم ہے، وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا. جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی. 14واں دروازہ ہے چاشت کی نماز. جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعلیم فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچ کے لاتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے. 15واں دروازہ رزق کا ہے وہ ہے سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت تیزی سے بڑھتا ہے. 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. جو شخص صدق دل کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندہ مانگے اور وہ خالی ہاتھ ہی لوٹا دے. لیکن ایک اہم چیز اور وہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا. یہ وہ وظیفہ ہے جو سارے وظائف کا سربراہ ہے، سارے وظائف کی اصل ہے. جب بھی کوئی وظیفہ کریں درود پاک پڑھیں، اپنی عادت بنا لیں. رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کو رزق کی کثرت عطا فرماتا ہے.